السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بہت سی خیر و برکت کا نزول فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا آخری ٹاپک ہے کتاب الصیام کا، اور اس کا نام ہے صلاۃ العیدین، یعنی دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے منانا چاہیے۔ نماز عیدین کے مسائل۔ سب سے پہلے ہے عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ لگائے اور مسواک بھی کرے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جمعے کا دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن بنایا ہے، لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے عید کا دن ہے۔ اس دن غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، مسواک کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء، رواہ طبرانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، یعنی عید کے دن کوئی مخصوص جو سوٹ ہے وہ پہنا جا سکتا ہے۔ یہاں حدیث میں بھی اچھے کپڑوں کا ذکر ہے، ضروری نہیں ہے کہ نئے ہوں، دھلے ہوئے صاف ستھرے ہوں۔ اگلی حدیث ہے عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجورے کھائے بغیر عید گاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجورے طاق کھاتے تھے، یعنی 1، 3، 5، 7۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کھاتے پیتے، یعنی سحری بھی نہیں کرتے، آپ کا روزہ ہوتا ہے، اور پھر جب قربانی ہو جاتی ہے تو اسی میں سے گوشت کھایا جاتا ہے، کلیجی وغیرہ، اور یہ مستحب ہے۔ عن عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ عنہما
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، یعنی کھجوریں یا کوئی بھی میٹھی چیز، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج الحید یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم وتعتزل الحید عن مصلاہن، متفق علیہ۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تاکہ دعا کی جائے تو سب جو ہیں اس میں شامل ہوں، اور عید کے دن جب سب آپس میں ملتے ہیں، آپ ملاقات کرتے ہیں تو خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے، یہ بھی مقصد تھا، اور وہ خطبہ بھی سنیں۔ حیض والی عورتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے عید کا تو کھلا میدان ہوتا ہے، پیچھے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن اگر عیدگاہ نہ ہو کسی علاقے میں اور مسجد میں عورتوں کی نماز ہو رہی ہو، جیسے مردوں کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے اور عورتوں کا اکثر اوپر ہوتا ہے، تو پھر عورتیں نہیں جا سکتیں حیض والی، یعنی باقی تو جائیں گی، حیض والی نہیں جا سکتی کیونکہ مسجد میں حیض والی عورت کا جانا منع ہے۔ اگلی حدیث ہے نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے، یعنی مسنون طریقہ یہی ہے کہ پیدل ہی آیا جائے اور جایا جائے، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ تکبیرات بھی پڑھی جائیں۔ لیکن اگر بہت زیادہ دور ہو عیدگاہ تو پھر گاڑی میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی اونٹ وغیرہ پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ عید گاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے۔ عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے، یعنی آپ جاتے ہوئے راستے میں بھی تکبیریں پڑھیں اور جب تک امام ممبر پر نہ بیٹھے تکبیریں پڑھتے رہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یغدو الی المصلی یوم الفطر اذا طلعت الشمس فیکبر حتی یاتی المصلی ثم یکبر بالمصلی حتی اذا جلس الامام ترک التکبیر، رواہ الشافعی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، یعنی سارے راستے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں کہنا چھوڑ دیتے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں، یعنی 11، 12، 13 ذی الحج تک کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے۔ کان ابن عمر یکبر بمنع
تلک الایام وخلف الصلوات وعلی فراشہ وفی فسطاطہ ومجلسہ وممشاہ وتلک الایام جمیعا رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسنون تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ کان یکبر ایام التشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، رواہ ابن ابی شیبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، یعنی جلدی پڑھنی چاہیے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ عن عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج مع الناس فی یوم عید فطر او اضحیٰ فانکر ابطاء الامام وقال انا کنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حین التسبیح، رواہ ابو داؤد ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نمازیں ہیں ان کو تاخیر سے نہیں پڑھنا چاہیے، اشراق کے وقت تک پڑھ لینا چاہیے۔ خاص طور پہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ زیادہ جلدی ہوتی ہے کیونکہ واپس آ کر لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے اور روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، اپنے ہی اس قربانی کے گوشت سے انہوں نے افطار کرنا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے: عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے۔ عن ابی الحویرث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی عمرو بن حزم وہو بنجران عجل الاضحیٰ واخر الفطر وذکر الناس، رواہ الشافعی۔ حضرت ابو الحویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی: عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلد پڑھنے کی حکمت یہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ کی جا سکے، کیونکہ قربانی نماز کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ قربانی کر دیں اور بعد میں نماز پڑھیں تو پھر وہ قربانی قبول نہیں ہوگی نا۔ اگلی حدیث ہے: کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام کے آگے کوئی بھی آڑ رکھ دی جائے تاکہ سامنے سے کوئی گزرے تو نماز نہ ٹوٹے، اسے سترہ کہا جاتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی عید او غیرہ نصبت الحربۃ بین یدیہ فیصلی الیہا والناس من خلفہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا، یعنی لوہے کا راڈ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، کیونکہ سترہ جب امام کے سامنے ہوتا ہے تو وہ سارے نمازیوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال صلاۃ الاضحیٰ رکعتان وصلاۃ الفطر رکعتان وصلاۃ المسافر رکعتان وصلاۃ الجمعۃ رکعتان تمام لیس بکسر علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ النسائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ مکمل ہے، مکمل نماز ہے، کم نہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہی وضاحت کی جا رہی ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے مسافر نماز قصر کر کے پڑھتا ہے تو وہ بھی 2 رکعت ہی ہو جاتی ہے، اور نماز جمعہ بھی 2 رکعت۔ اگلی حدیث ہے نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت، یعنی جماعت سے پہلے اذان بھی نہیں ہوتی اور اقامت بھی نہیں ہوتی۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامت، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے عیدین کی نماز پہ پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبۃ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، جبکہ عید کی نماز پہ خطبہ بعد میں ہوتا ہے اور نماز پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اگلی حدیث ہے عیدین کی نماز پہ 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پہلی رکعت پہ قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت پہ قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔ عن نافع رضی اللہ عنہ مولا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال شہدت الاضحى والفطر مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فکبر فی الرکعۃ الاولی 7 تکبیرات قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءۃ، رواہ مالک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت پہ قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت پہ قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ عیدین کی نماز پہ 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پہلی رکعت پہ قرات سے پہلے 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں اور دوسری رکعت پہ قرات سے پہلے
5 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ انہ کان یرفع یدیہ مع تکبیر، رواہ احمد۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ جیسے رفع الیدین کرتے ہیں اس طرح سے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ، رواہ مسلم۔ حضرت طبان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں اور حل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز عیدین اور نماز جمعہ میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ پڑھنی مسنون ہیں۔ ہمیں ان کو زبانی یاد کرنا ہے اگر نہیں آتی، اور انشاءاللہ ان کو ہم نے جمعہ کی نماز میں اور پھر عید کی نمازوں میں اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ اگلی حدیث ہے نماز عید سے پہلے یا نماز عید کے بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اضحیٰ او فطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہا، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے، 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد کوئی بھی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے نیک اعمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے۔ عن جبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا و منکا، ذکرہ فی فتح الباری۔ حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکا کہتے۔ اسے ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ عید کا جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے، یعنی جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرنا اور واپسی پہ دوسرا راستہ اختیار کرنا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ کان یوم عید خالف الطریق، رواہ البخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عید گاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال عیدان اجتمعا فی یومکم ھذا فمن شاء اجزأہ عن الجمعۃ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِن شاء اللہ تعالی، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو ظاہر ہے عید کی نماز تو پڑھی جائے گی، خطبہ تو دیا جائے گا، لیکن جو جمعے کا خطبہ ہے وہ اختیار دیا گیا ہے، پڑھا جائے یا صرف ظہر کی نماز پڑھ لی جائے، اور اگر کوئی چاہے تو دونوں کو خطبے کے ساتھ پڑھے۔ اگلی حدیث ہے، ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر چاند نظر آنے کی اطلاع زوال سے قبل یعنی ظہر کی نماز سے پہلے ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے، اور اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی۔ عن ابی عمیر بن انس رضی اللہ عنہما عن امومۃ لہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رکبا جاءوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشہدون انہم رأوا الہلال بالامس فامرہم ان یفطروا واذا اصبحوا یغدوا الی مصلاہم، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہما اپنے چچاؤں سے جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آئیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یعنی کسی وجہ سے کوئی عذر ہو اور دیر سے پہنچے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے۔ یہ خاص طور پہ عورتوں کے لیے ہے جن کے لیے مسجد میں عورتوں کی نماز کا انتظام نہیں ہوتا، انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں 2 رکعت جو ہیں وہ پڑھ لیا کریں۔ گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے۔ امر انس بن مالک رضی اللہ عنہ مولاه بن ابی اتبع بالزاویۃ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی کصلاۃ اہل المصر وتکبیرہم وقال اکرمۃ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام وقال عطاء اذا فاتہ العید صلی رکعتین، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی اتبع کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی اتبع نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے۔ اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز گاؤں میں بھی پڑھنی چاہیے، اور کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی عیدگاہ نہ پہنچ سکے تو تنہا گھر میں بھی ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ الحمدللہ ہماری کتاب الصیام مکمل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں قبول فرمائے، آپ کے ہر کام میں بہت ساری خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔